ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ معزز سامنے اکرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خصوصا على الامامین الغمامین السعیدین الشہیدین، وابی محمد الحسن وابی عبد اللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى آلہ وأصحابہ وذریاتہ وأہل بیتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عقیدت محبت کے ساتھ نبی آل نبی کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے پیچھے جو بیٹھے وہ آگے ہو جائیں، پر کر لیں محفل کو، آگے ہو جائیں، پچھلے والے آئیں گے پیچھے آ کے بیٹھ جائیں گے، دینی کام میں آگے رہیے جیسے حضرت عثمانی غنی رہا کرتے تھے، پیچھے کبھی نہیں بیٹھتے تھے، وہ آگے بیٹھتے تھے کہ حضور کب بولے اور میں کب برکت حاصل کروں۔ آج ذکر شہداء کرب و بلا کی 7ویں محفل ہے جامع مسجد میں۔ اب آپ کو معلوم ہے مسلسل 10 روزہ ہر سال کی طرح محفل منعقد ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ محفل 100% کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری اسلامی بہنیں بھی انجمن میں آ کر کے ہر روز نورانی عرفانی تقریر قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت کر رہی ہے، اچھی تعلیم لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور یہ امام حسین کی محبت میں ہے، اور یہی اصل ہے جو ابھی ہے، یہ محفل منعقد ہونا اور لوگوں کا کثرت سے آنا اور تعلیم کو لے کے جانا، یہی دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی ہے۔ الحمدللہ آنے والا اتوار جو ہوگا وہ عاشورے کا دن ہوگا، بڑا دن ہوگا، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ کل جمعہ بھی ہے اور میں اس کے تعلق سے بھی بات کروں گا۔ عاشورے کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں حدیث پاک میں آتی ہے، اور 2 روزے رکھنے کا حکم دیا حضور نے۔ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ اور کرو، تو 9واں روزہ اور 10واں روزہ رکھنے کی نیت کی جائے، بڑی برکتیں ہیں۔ عاشورے کے دن جو دعا پڑھی جاتی ہے عاشورے کی، اس کی بڑی برکتیں ہیں، سال بھر مومن اس سے مالا مال ہوتا ہے، یہ مومن کے نصیبے میں ہے۔ اور دوسری بات، آج الحمدللہ خواتین کے لیے ایک مومن بھائی نے دودھ کی سبیل کا اہتمام کیا ہے اسلامی بہنوں کے لیے، کل کو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کر دیا جائے گا، آنے والوں کے لیے، آج بہنوں کے لیے اور کل کو بھائی صاحب کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے۔ یہ ہے ایسے حسین کے دیوانے جو حسین کے نام پر کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں، اور حسینی بھی حسین کا ہی صدقہ کھاتے۔ یزید کے یہاں جانے کی ضرورت کیا ہے جب حسین کا خزانہ اتنا بڑا ہے، جب گھرانہ اتنا بڑا ہے؟
اور لٹانے والا اتنا سخی ہے تو دوسرے کے یہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش پا ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اہل بیت اطہار کی شان کل بھی ہم نے قرآن کی روشنی میں سماعت کی، آج بھی انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سماعت کریں گے۔ اعلیٰ حضرت اہل بیت اطہار کو وسیلہ بنا کے اکثر یہی مناجات کرنے کا آپ جو ہے تعلیم دیتے تھے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، اور حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت کہتے تھے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ وہ کہتے تھے صدقہ ان آیا کا دے چھ عین عز و عمل، عفو عرف عافیت ہم سب گدا کے واسطے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ 22 مبارہ سورہ احزاب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ سنیں کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یہی چاہتا ہے، انما یرید اللہ، اللہ یہی چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، اے نبی کے گھر والوں تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پاک صاف ستھرا کر دے۔ یہ مشیت الہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرما دی، اور یہ آیت کریمہ 100% 100% یہ اہل بیت یعنی حضور کے گھر والوں کے تعلق سے ہے، ایسے سمجھ جائیں حسن حسین کے گھر والوں کے تعلق سے ہے۔ اب میں گفتگو کروں، میری طرف توجہ کر لیں تاکہ ہر دن کی گفتگو سمجھ میں آئے۔ میں نے پہلے دن بھی آیت کریمہ پڑھی تھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ آیت کریمہ واضح طور پر نازل فرمائی ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، محبوب میں نے تمہارے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، میرا پسندیدہ دین مذہب اسلام، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، جو میرا پسند دین ہے وہی تمہارے لیے بھی پسند کیا۔ اب بات سمجھ میں آئے گی، میں نے دونوں آیت کریمہ پڑھ لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بے پناہ انعامات، اکرامات، انعامات، فضائل اس امت پر ہے اور بڑے احسانات ہیں۔ مسلسل ہم بڑی دقیق اور رفیق اور دلجوئی والی گفتگو سماعت کرتے آ رہے ہیں، اور کل بھی ہم نے اہل بیت اطہار کے تعلق سے سماعت کیا، مولا حسین کے تعلق سے کیا شان و عظمت ہے اس امام حسین کی، اہل بیت اطہار کی اور حسن مجتبی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی جب پوری ہونے میں آئی اور حضور نے جب آخری خطبہ مقام غدیر پر کھڑے ہو کر کے لمبا طویل اپنی امت کے لیے ارشاد فرمایا، یہ خطبہ قیامت تک بھولا نہیں جائے گا۔ اب حضور کی زندگی مکمل ہونے جا رہی ہے، اب حضور کی 63 سالہ زندگی پوری ہونے کو جا رہی ہے، اور قرآن بھی تھوڑا تھوڑا 63 سال تک جیسی ضرورت امت کو ہوتی چلی گئی،
ایسے ہی خدا کا قرآن نازل ہوتا چلا گیا. بات آئے گی سمجھ میں جب میں تم کو تفسیر بتا دوں گا. اللہ کے رسول جب آخری حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے، اس سے پہلے حضور کے حج ہوتے رہے، لیکن یہ جو حج تھا جس میں آخری خطبہ حضور کا ہوگا، یہ حضور کا آخری حج تھا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. آخری حج. اب آخری حج ہے اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، اور عرفات کا میدان ہے، مقام ہے، اور جمعے کا دن ہے، اور قرآن مجید کی آخری آیت کریمہ، قرآن میں 6666 آیت کریمہ ہے، گن کے دیکھ لینا. قرآن میں 6666 آیت کریمہ ہے. ان آیت کریمہ کی آخری نازل ہونے کے اعتبار سے آیت کریمہ سورہ مائدہ 6 پارے میں ہے، اور وہ آیت کریمہ حضور کے آخری حج کے موقع پر مقام عرفات میں جمعہ کے دن، اور اس وقت تمام صحابہ حضور کے 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 حضور کی ساتھ میں منڈلا کر کے عاشقوں کا جھرمٹ حضور کے ہی ساتھ تھا. ذرا بول دے سبحان اللہ. تمام صحابہ حضور کے ساتھ میں، اور جبریل علیہ السلام وحی لے کر اللہ کا کلام قرآن کی آخری آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے. تمہارے علم میں اضافہ پیدا کروں، اہل بیت اطہار کی محفل سج رہی ہے. قرآن کی نازل ہونے کے اعتبار سے پہلی آیت کریمہ سورہ اقرا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن اگر نازل ہوا تو سب سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جو آخری آیت کریمہ نازل ہوئی وہ ابھی پڑھنے جا رہا ہوں. آخری حج ہے، آخری خطبہ ہے، آخری مقام عرفات ہے، جمعے کا دن ہے، اور حضور پر قرآن مجید کی آخری آیت کریمہ نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم. محبوب آج میں نے تمہارے لیے دین کامل فرما دیا ہے. ذرا بول دے الیوم اکملت لکم دینکم. محبوب آج میں نے تمہارے لیے دین کامل فرما دیا، اس کی پوری تکمیل فرما دی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. محبوب میں نے تمہارے لیے پوری مکمل نعمتیں بھی نازل فرما دی. جتنی میں چاہتا تھا تمہارے لیے نعمتیں اتارنا، فضل اتارنا، برکتیں اتارنا، وہ سب کامل. اور جتنا میں چاہتا تھا تم کو دین دینا، احکام اسلام دینا، یہ سب بھی مکمل ہو گیا. پھر خدا نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی میرے بھائیو؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ حضور پر آخری آیت کریمہ نازل ہوئی، اور وہ بھی اس شان کے ساتھ اور خوشخبری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. جب اس کو اسلام کا بیٹا سنتا اس وقت تو بڑا خوش ہوتا. اس کا شان نزول اور بیان کر دو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، اور جب یہودی آیا تو حضرت عمر بن خطاب سے کہنے لگا اے عمر، تمہارے دین اسلام میں تمہارے نبی پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور تمہارے قرآن میں وہ ہے، اور میں نے اس کو پڑھا ہے. اگر وہ آیت کریمہ، وہ کہتا یہودی، ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن، جس دن نازل ہوتی، ہم اس دن بڑی خوشی کا اظہار کرتے، یعنی عید مناتے. عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی. تو جس آیت کریمہ اللہ نے تمہارے نبی پر نازل کی، یہ آیت کریمہ اتنی خوش کر دینے والی ہے، برکتوں والی ہے، کہ ہم اس دن ہمارے قوم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی تو ہم خوشی مناتے، عید مناتے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا
ارے مجھے معلوم ہے یہ کہاں نازل ہوئی، یہ بھی معلوم ہے، اور کس دن نازل ہوئی یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہمارے لیے اس دن دو عید کی خوشیاں تھیں۔ ایک تو یہ اسلام میں عرفات کے میدان میں رہنا یہ خوشی کا ہی دن ہے، اور مسلمانوں میں جمعہ کا دن آ جانا یہ عید کا ہی دن ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، عمر بن خطاب بھی کہتے ہیں یہودی سے، مجھے معلوم ہے یہ کس مقام پہ نازل ہوئی، عرفات کے میدان میں، مجھے معلوم ہے کس دن نازل ہوئی، جمعے کے دن۔ تو ہمارے لیے ایک دن خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ اس دن اللہ نے کئی ہمارے لیے خوشی کا مقام رکھ دیا ہے۔ ایک تو قرآن کی نازل آیت کریمہ ہو گئی، عرفات کا میدان یہ حاجیوں کو نصیب ہونا، حج اس کے لیے برکت الگ ہے، لیکن عرفات میں رہ جانا یہ اس کے لیے عید کا دن ہے، اور جمعہ نصیب ہو جانا مسلمان کو یہ عید کا دن ہے۔ تو ہمارے لیے گویا اللہ نے پہلے ہی چن لیا تھا، میں قرآن کی آیت کریمہ نازل کروں گا، یہ اتنی بابرکت ہوگی، اسلام کامل ہو جائے گا، اور میں نازل کروں گا تو میں اتوار پیر منگل بدھ نہیں چنوں گا، میں مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہی چن لوں گا۔ یہ جمعے کا دن خوشی کا دن، اور جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ کیوں عید کا دن ہے؟ اس لیے جمعے کے دن ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی دنیا سے پردہ فرمائے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عید کا دن بتلایا ہے، یعنی خوشی کا دن۔ یہ الگ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی بات کروں گا۔ اب ذرا سمجھے، آیت کریمہ نازل ہو گئی، خدا نے فرما دیا اے محبوب اب جو ہے دین تمہارے لیے کامل فرما دیا، نعمتیں بھی پوری اتار دی جتنی اتارنی تھی، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، دوسرا دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین مجھے پسند ہے وہی تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہاں سے ایک سبق ملتا ہے، محبوب اور محب اگر سچی محبت کرتے ہیں، یعنی دو دوست اگر محبت کرتے، جو دوست اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے دوست کے لیے بھی پسند کرے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ جیسا اپنے لیے پسند کرے کپڑا، ایسے ہی اپنے اقارب کے لیے بھی کپڑا پسند کرے۔ اپنا آپ تو 1000 کا پہنتا ہے، دوست کو 100 روپے کا لا کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے بہت پکی دوستی ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب اسلام میرا پسندیدہ دین ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے بھی تمہارے لیے محبوب دین اسلام کو ہی پسند فرمایا ہے، میں نے دوسرا مذہب پسند نہیں فرمایا، جو میں نے پسند فرمایا وہی تمہارے لیے پسند فرمایا۔ اب میرے دوستوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اب ذرا سمجھیے، میرے آقا حجۃ الوداع کے موقع پر مقام غدیر پر آئے۔ یہ مقام غدیر کیا ہے اس کو بھی سمجھ لے۔ مقام غدیر کا جب دن آتا ہے، جب خطبہ حضور نے دیا، اہل سنت کے علاوہ اس کو عید کا دن مناتے ہیں، اور یاد رکھیں وہ الگ نظریے سے مناتے ہیں اور ہم الگ نظریے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے حضور کی زندگی کا ایک ایک دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، یہ یاد رکھو۔ حضور کی 63 سالہ زندگی ہوئی، ہر دن مسلمان کے لیے خوشی کے لیے عید کا دن ہے، اور حضور کی زندگی میں 8 دن آئے یعنی 7 دن ہفتے کے، حضور نے سب کو پسند فرمایا ہے۔ حضور کا 7 دن میں گزر ہوا ہے، 12 مہینوں میں گزر ہوا ہے، سب اللہ کے دن ہے، رسول اللہ کی عطا کردے دن ہے، یہ سب مسلمان کے لیے خوشی کے دن ہے۔ یہ یاد رکھو، مسلمان کو جب قرآن ملے، جب اسلام ملے، تو پوری زندگی اپنی زندگی پر خوشی کا اظہار کرے۔ ہمیں ایسا ویسا دین نہیں ملا، مذہب اسلام ملا ہے، ہمیں ویسا ویسا خدا نہیں ملا، ہمیں سچا خدا وحدہ لا شریک ملا ہے، ہمیں ایسا ویسا نبی نہیں ملا، ہمیں سردار الانبیاء خاتم النبیین نبی یہ حسین کا نانا سردار الانبیاء ملا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جتنی خوشیاں کریں کمی کم ہے، اس لیے کہ اللہ کے احسانات بے پناہ ہے، انعامات بے پناہ ہے۔ اور مقام غدیر حج جب ہو گیا
تو تمام صحابہ کا جو دستہ تھا یہ تمام 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 دستہ یہ وہ تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا. اب حضور تمام صحابہ کو چھوڑ کے جائیں گے. اب دیکھیں مقام غدیر پر جب آیت کریمہ عرفات کے مقام پر جمعے کے دن نازل ہو گئی تو حضور یہی سے سمجھ گئے اب میرا دنیا سے پردہ فرمانے کا دن آ گیا ہے. صحابہ کے سامنے سے بظاہر رخصت ہونے کا دن قریب آ گیا ہے, کیونکہ دین کا کامل ہونا یہ اس بات کا اشارہ تھا اب دنیا سے حضور جو ہے پردہ فرما لیں گے. اور یہ بات حضور بہتر جانتے ہیں اور حضور کا خدا بہتر جانتا ہے. جب قرآن نازل ہو گیا مکمل تو اس بات کی دلیل تھی, کیونکہ قرآن نازل جب تک مکمل نہیں ہوتا حضور دنیا سے پردہ نہیں فرماتے. اسلام کے تمام احکام اور تمام برکتیں مکمل نازل جب تک خدا نہ فرماتا تو مصطفیٰ جان رحمت دنیا سے پردہ نہیں فرماتے, کیونکہ قرآن تو نبی پہ نازل ہوتا ہے, قرآن تو رسول پہ نازل ہوتا ہے, قرآن تو پیغمبروں پہ نازل ہوتا ہے. یہ تو قرآن کا اعجاز ہے کہ نبی پہ نازل ہوا اور یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے, قرآن انہی کے لیے نازل کیا گیا ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر خدا چاہتا کہ میں 100 سال تک قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کرتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو 63 سال کی زندگی نہ دیتا بلکہ 100 سال کی ہی عطا فرما دیتا. قرآن اگر خدا نازل کرتا 200 سال تک تو مصطفیٰ کو 200 سال سے پہلے دنیا سے رحلت نہیں فرماتا بلکہ مصطفیٰ کو اپنے قریب نہ بلاتا, 200 سال تک زندگی عطا فرماتا. کیونکہ جب تک خدا دین کامل عطا نہ کرتا, جب تک مصطفیٰ کو پوری زندگی قرآن ہی کے ساتھ میں گزارنی پڑتی. تو بات سمجھ میں آ گئی. مقام غدیر پہ آ کے حضور نے سمجھ گئے اب میرا آخری حج ہے, اب سمجھ گئے میرا عرفات کے میدان میں آخری حج ہے, اب سمجھ میں آ گیا قرآن بھی پورا کامل ہو گیا, میرا دین بھی کامل ہو گیا, خدا جو چاہتا تھا وہ پورا ہو گیا. اب میں آخری خطبہ جو ہدایت کا تھا, نصیحت کا تھا, جو تعلیمات دینی تھی, مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم مقام غدیر میں آئے اور آپ کی اونٹنی جو تھی جس کو قصوا بولا جاتا ہے, قصواؤن, یہ اونٹنی پہ آقا کریم جلوہ افروز ہے اور آقا کریم نے لمبا طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور یہی مقام پر لمبا خطبہ ہے. لیکن خطبہ میں پورا بیان نہیں کرنا چاہتا, جو میرا موضوع ہے اہل بیت اطہار, اس کے تعلق سے وہ چند باتیں لوں گا. اب دیکھیں میرے آقا نے یہاں یہ بھی فرمایا من کنت مولا, یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا, یہی ارشاد فرمایا تھا. اور یہاں پر جو ہے یہ ارشاد بھی فرمایا جی حضرت جابر کہتے ہیں یا ایھا الناس انی ترکت فیکم, اے لوگو یاد رکھو میں تمہارے بیچ میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ مقام غدیر پر میں آقا ارشاد فرما رہے اور قرآن کی آیت کریمہ سنا دی, دین کامل ہو گیا, نعمتیں کامل ہو گئی اور میرے دین کو خدا نے پسند فرمایا ہے, میرے لیے اسلام کو. پھر فرمایا یعنی اونٹنی پہ سوار ہے اور حضور تمام صحابہ نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور حضور کے خطبے کو ناک کے نیچے ہاتھ باندھ کے سماعت کر رہے ہیں اور نگاہیں سب کی جھکی ہوئی ہے اور حضور نے فرمایا یا ایھا الناس, اے میرے صحابہ انی, اور یہ پیغام صحابہ ہی کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے بھی تھا. اور فرمایا یا ایھا الناس, اے میرے صحابہ, اے میرے امتیوں, انی ترکت فیکم, میں تمہارے بیچ میں ایک وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا ہے؟ ما ان اخذتم به, اگر تم اس کو پکڑے رہو گے, بل لن تضلوا, تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ ہی, ایک اللہ کی کتاب ہے, وعطرتی اہل بیتی, اور ایک میری اہل بیت ہے, اس کو پکڑے رہنا, لن تضلوا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا لیکن میں کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب ہے, وعطرتی اہل بیتی, ایک میرے گھر والے ہیں, میرے گھر والے میں مراد علی ہے, علی کی اولاد میں سے حسن حسین ہے. اور یاد رکھو میرے آقا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا میرا نسب جو ہے میری بیٹی فاطمہ تو زہرا سے چلے گا, میری بیٹی سے بیٹے ہوں گے حسن اور حسین. اور حسین کون ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسین من اوصاتی سبت, یعنی حسین وہ ہے جو تمام
तमाम कबाए यानी एक ऐसा कबीला है, एक ऐसी जड़ है जिससे बहुत ज्यादा जड़ें फैल जाएंगी। यही वजह है इमाम हुसैन की नस्ल से दुनिया में आज तक बहुत ज्यादा सैयदजादे पाए जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया मैं जो हूँ एक सिमत ऐसी छोड़ के जाऊंगा, मेरा हुसैन जो है एक ऐसी सिमत है जैसी एक जड़ है जिससे बेपनाह शाखें फैल जाएंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया मैं छोड़ के जाऊंगा और मेरी यानी दुनिया में नस्ल जो चलता है लोगों का बाप से चलेगा, लेकिन ये मुस्तफा जाने रहमत की बेटी से मेरे हसन और हुसैन का नस्ल चलने वाला है। यानी मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया। अब बात समझ में आ गई मेरे भाइयों? अब जरा समझिएगा मेरे आका ने क्या फरमाया, मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे आका ने क्या फरमाया, मैं अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। लम तदिल्लु, इसको हरगिज़ मत छोड़ना, तुम गुमराह नहीं होगे, इसको पकड़े रहना। अब बात समझ में आ गई है कि मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से रुखसत हो जाएंगे लेकिन कुरान बाकी रह जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से पर्दा फरमा लेंगे लेकिन उनके अहले बैत का वजूद रह जाएगा। अब पता चला है कि कुरान का और अहले बैत का ताल्लुक कितना गहरा है, ये मुस्तफा ने अपने इरशाद के अंदर बतला दिया है। यानी कुरान जब तक रहेगा तब तक अहले बैत भी रहेगी, अगर अहले बैत रहेगी तो कुरान भी रहेगा। मैं एक बात बता दूं, अगर अहले बैत करबला में मिट जाती तो कुरान तुमको नसीब ना होता। अगर कुरान करबला में खत्म कर दिया जाता तो अहले बैत अतहार का वजूद कयामत तक ना चलता। ये फरमान शाहिद है, क्योंकि खुदा झूठा नहीं हो सकता और खुदा का मुस्तफा झूठा नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कब बोलेंगे सुभान अल्लाह? अहले बैत अतहार की शान बयान हो रही है, ये समझाना पड़ता है मेरे भाइयों, तब बात समझ में आती है। अब मैं इधर उधर से बातें उठा लूं ना तो मेरा ही मकसद मेहनत करने का कोई हासिल होगा ना तुम्हारा ही आना हासिल होगा। ये जामा मस्जिद है शहर की और लाइव कास्ट चल रहा है, लोग सुनने वाले सुनेंगे, इधर उधर की बातें सुन लेंगे तो कहेंगे ये इमाम कैसा है, जामा मस्जिद वालों ने रख लिया है, इधर उधर की बातें करता है, कुरान और हदीस की बात नहीं करता। अबे जब कुरान है, मुस्तफा की हदीस है, तो हमें दूसरी बात की क्या गुंजाइश है? इसलिए कुरान मजीद में कुछ सब कुछ है और हदीस पाक में सब कुछ मिलता है, इसलिए कि वह ऐनक होनी चाहिए, वो इश्क रसूल होना चाहिए, वो कुरान और हदीस से भी लगन होनी चाहिए। अब जरा समझिएगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। अब देखें, अगर करबला में इमाम हुसैन जो है शहीद हो गए दीन के लिए, दीन के उरूज के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, लेकिन याद रखो हुसैन तो शहीद हो गए लेकिन हुसैन का खानदान खत्म नहीं हुआ है, हुसैन का खानदान बढ़ता चला जा रहा है। आप कहीं भी देख लें, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज किसके बेटे हैं? ये हुसैन ही के तो बेटे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक किसके बेटे हैं? ये हुसैन ही के तो बेटे हैं। आपने देखा नहीं है? अब देखें मसूली शरीफ में जो मीर अब्दुल इस्माइल वास्ती है वो किसके बेटे हैं? वो हुसैन ही के तो बेटे हैं। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी किसके बेटे हैं? ये हुसैन ही के तो बेटे हैं। आपने देखा नहीं है? साबिर कलियरी किसके बेटे हैं? ये हुसैन ही के तो बेटे हैं। हाजी अली मुंबई किसके बेटे हैं? ये हुसैन ही के तो बेटे हैं। ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसके बेटे हैं? ये हुसैन ही के तो बेटे हैं। मूसा कादरी पे हाजिरी देते हैं 40 गांव में, ये किसके बेटे हैं? ये हुसैन ही के तो बेटे हैं। ख्वाजा नेमतुल्लाह सरकार ये जलगांव जिले में पड़ता है, ये किसके बेटे हैं? ये हुसैन ही के तो बेटे हैं। मखदूम माहिम अली मुंबई ये किसके बेटे हैं? ये हाजी ये मुस्तफा जाने रहमत के नवासे हुसैन ही के तो बेटे हैं। आपको जगह जगह पर हुसैन के बेटे मिल जाएंगे और इन बेटों ने दुनिया को तलब नहीं किया, दुनिया को ठोकर में रख दिया और दीन इस्लाम पर ऐसी खिदमत की कि दीन इस्लाम दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचा के रख दिया। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये औलिया अल्लाह जितने भी मिलेंगे अक्सर हुसैन ही के बेटे मिलेंगे। अगर अल्लाह के वली भी बनेंगे विलायत का ताज मिलेगा तो हुसैन के बाबा अली शेरे खुदा के दर ही से आएगा। और याद रखना, और विलायत का ताज गौसे पाक पहनाते हैं। अरे ऐसे वैसे वली नहीं बनाए जाते हैं। अरे बड़ी जिंदगी मेहनत और मशक्कत और जिक्र इलाही में गुजारनी पड़ती है, दुनिया की मोहब्बत छोड़नी पड़ती है और खुदा को जो है दिलो
दिमाग पर बिठाना पड़ता है। दुनिया चाहे कुछ भी करे, लेकिन ये जंगल में जाकर के खुदा को ही याद करते हैं, खुदा की ही याद करते हैं। ये वलीउल्लाह की सिफत होती है। अब आज का जमाना ऐसा हो गया, अगर किसी के अंदर मजजूमी देख ली या उसका पागलपन देख लिया तो कह देते अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है। अरे दीन पर उसूल को क्यों नहीं जानते हो? कुरान ने जो बताया वली अल्लाह कैसे होते हैं, तो वैसे ही देखना चाहिए। अल्लाह का वली वो होता है, याद रखो, मैं आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूं, अल्लाह का वली वो होता है अगर चलता फिरता अल्लाह का वली देखना है। अब जरा सुन ले, अल्लाह का वली वो होता है, याद रखो, अगर उसकी पहचान देखनी है तो साहबा ने बताया है, बल्कि असलाफ ने बताया है। अगर तुम्हें लगे ये कोई अल्लाह का वली लग रहा है, उसके पीछे जाकर के दुरूद शरीफ पढ़ के देख लेना। अगर मुड़ के पीछे देख ले तो समझ जाना इसके अंदर वलीउल्लाह होने की सफत नजर आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसी बहुत सारी अलामात है, लेकिन दीन इस्लाम के उसूल पर ही उतरना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी। अगर तुम सोचो ये बाबा जो है बाबा ये अल्लाह के वली है और तुम कुछ भी देख करके अल्लाह का वली कहने लगो, ये तुम्हारी अकल का धोखा है, ये तुम्हारी सोच का धोखा है। तुम्हारा मामला है तुम जानो, लेकिन हमारा मामला तो कुरान से जुड़ा हुआ है, हदीस पाक से जुड़ा हुआ है, सहाबा इकराम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तमाम असलाफ से जुड़ा हुआ है। अब जरा देखें, इमाम हुसैन का नसब जो है ये बढ़ता हुआ जा रहा है। अल्लाह अकबर, क्या फरमाया आका ने? दो चीजें पकड़ के रखनी है, अहले बैत को पकड़ के रखना है और कुरान को पकड़ना है। कुरान जब तक रहेगा, जब तक अहले बैत भी रहेगी और अहले बैत रहेगी तो अहले बैत नक्शे कुरान के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, ये कभी भटकने वाले नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अब बात समझिएगा। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कद्र साहबी है। आप खाने काबा के गिलाफ को पकड़ के और कसम खा के कहते हैं समीअतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू ज़र गिफारी क्या कहते हैं? खाने काबा के गिलाफ को पकड़ के कसम खा के कहते हैं समीअतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर को कहते हुए सुना है। क्या? अला इन्ना मसला अहलु बैति मिनकुम, आका इरशाद फरमाते हैं, यानी मेरी अहले बैत की ऐसी मिसाल है। मसला फरमाते हैं सफीनतु नूही, यानी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। और फरमाया मर रकीबहा नजा, बल्कि अबू ज़र गिफारी फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के उम्मती कश्ती में सवार हो गए ईमान के साथ तो महफूज रहे, यानी गर्क नहीं हुए, ऐसे ही आका फरमाते नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह मेरे घर वालों की मिसाल है। मर रकीबहा निजा, जो उनको पकड़ लेगा वो निजात पा जाएगा। वो मन खल्लफा अनहा हलाक, और जो उनको पीछे छोड़ देगा वो हलाक हो जाएगा। मतलब क्या? जो अहले बैत के दामन को छोड़ देगा वो हलाक हो जाएगा, जो अहले बैत का गुस्ताख हो जाएगा वो हलाक हो जाएगा, जो अहले बैत से बगावत रखेगा वो हलाक हो जाएगा, और जो उनसे मोहब्बत रखेगा कलेजे में तो वो निजात पा जाएगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नाव रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। यह हदीस पाक समझ में आ गई। एक और हदीस पाक पढ़ देता हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं, आका करीम ने इरशाद फरमाया है अहब्बनी मन अहब्बनी अहब्बा हाज़ैन। आका करीम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स मुझसे मोहब्बत करे, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करे तो गोया वो अहब्बनी अहब्बा हाज़ैन, यानी हजरत अली इसका नक्श यानी हियत भी बयान करते हैं। यानी ये इस मकाम पर हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरे बेटे यानी हसन हुसैन हो मेरे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी उंगलियों को पकड़ के चल रहे हैं। आप जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसन हुसैन उंगलियां पकड़ के चल रहे हैं, जैसे नाना बीच में चल रहा हो, नवासा दाएं हो और बाएं हो और एक एक उंगली पकड़ के चल रहे हो। ऐसे हजरत अली फरमाते हैं ऐसे मेरे दोनों लगते जिगर अपने नाना की उंगलियां पकड़ के चल रहे और पकड़ रहे थे। और आका ने इरशाद फरमाया मन
अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, अल्लाह की कसम, अहब्बा अहब्बा हाज़ैन, और वो मेरे इन हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है। और फरमाया अबाहुमा, और इन दोनों मेरे हसन हुसैन के वालिद साहब से मोहब्बत करता है, यानी अली से, उम्महुमा, और मेरे हसन हुसैन की मां फातिमा से मोहब्बत करता है। काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा, वो कयामत के दिन मेरे दराजात में मेरे साथ उठाया जाएगा। क्या अजमत है अहले बैत अतहार की। अब ये हदीसें पढ़ के हमें बात समझ में आती चली जा रही है। अहले बैत अतहार की अल्लाह रसूल की बारगाह में क्या शान है। और याद रखो, तुम ही को अहले बैत अतहार का दामन पकड़ने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि इनकी अजमत से आप ही फैज़याब होने के लिए हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि सहाबा का जमाना था और सहाबा के सामने हुजूर कहते चले जाते तो सहाबा इकराम भी इन अहले बैत अतहार से फैज़याब होते चले जाते और मोहब्बत भी जाहिर फरमा देते। एक बार क्या हुआ, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, मेरे बाबा जान यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, वल्लाही लका वल्लाही लरफकाती वल्लाही वल्लाही मरकाती, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, खुदा की कसम, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, अन उसिला मिन रक़बती, यानी मैं अपने घर वालों से ज्यादा हुस्ने सुलूक मुस्तफा के घर वालों से ज्यादा रखना पसंद फरमाता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी जिंदगी में अक्सर ऐसे ही कहा करते थे। और याद रखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से जब खुद आपकी दौरे खिलाफत थी ना, दौरे खिलाफत यानी आपकी दौरे खिलाफत कितने साल रही, यानी 2 साल कुछ महीने रही। जरा कितने दिन रही आपकी दौरे खिलाफत? 2 साल कुछ महीने रही। और आपकी दौरे खिलाफत थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी दौरे खिलाफत में मिंबर रसूल पे खड़े होके जुम्मे के दिन खुतबा फरमा रहे हैं। और उस वक्त हजरत हसन छोटे छोटे पैर लेके और छोटे छोटे होठ लेके आप कम उम्री में वहां मस्जिद में बैठे हुए हैं, हुजूर की मस्जिद में, और हजरत अली भी है और हजरत हसन का बचपना है। और उठ गए और उठने के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक के करीब गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक खुतबा दे रहे थे, यानी तकरीर फरमा रहे थे। आप खलीफा अव्वल थे, अमीरुल मोमिनीन। हजरत हसन गए और जाने के बाद में कहने लगे, आप इस मिंबर से उठ जाइए, ये मेरे नाना जान का मिंबर है, मेरे जद्दे अमजद का मिंबर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, फकद सदकता, ऐ हसन तुम सच कहते हो, ये तुम्हारे नाना जान ही का मिंबर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अहले बैत के चश्मो चराग हसन को गोद में लिया और लेने के बाद में चूमना शुरू कर दिया और रोने लगे। और रोते रोते आपने हजरत हसन को कलेजे से लगाते रहे। हजरत अली उठे और उठने के बाद कहा, अबू बकर, हुजूर के पहले खलीफा, ये मैंने मेरे बेटे हसन ने जो कहा है ये मेरे कहने पर नहीं कहा है, आप मुझे मत सोचना अली ने उठवाया है। खुदा की कसम, अबू बकर कहते, नहीं अली, मैं ऐसी बदगुमानी नहीं रखता हूं, बल्कि इसके हकदार और मिंबर रसूल पर अगर कोई मालिक है तो मुस्तफा जाने रहमत है। यहां से पता चला कि मस्जिदों में जो मिंबर होते हैं ये मुस्तफा के होते हैं और इन पर वही बोला जाता है जो खुदा का पैगाम होता है और मुस्तफा का पैगाम। जरा जोर से बोल दे, गुफ्तगू समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। उनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं, अहले बैत के घर में, उनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। अरे जिनके घर में बगैर इजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। अल्लाह का फजलो करम है, हम भी कोशिश कर रहे हैं अहले बैत की शान क्या है समझने की कोशिश कर रहे हैं। कामिल तो कोई नहीं समझ पाएगा। अल्लाहू अकबर, आप जरा समझिएगा। 2-3 और रिवायतें पढ़ दूं, 1-2 रिवायत और पढ़ दूं अहले बैत अतहार ही के ताल्लुक से। आप जरा देखिएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या मोहब्बत कर रहे हैं अपनी दौरे खिलाफत में। वो जानते हैं नाना ने अपने नवासों से बड़ी मोहब्बत की है। नाना ने, नवासों के नाना ने हमारी आंखों के सामने नवासों से बड़ी मोहब्बत की है। और क्या शान खुदा ने बयान फरमाई है। या अबू बकर सिद्दीक जानते, ये इस्लाम के पहले मुफ्ती है, ये इस्लाम के पहले मुफ्ती है, ये इस्लाम के पहले खलीफा है। और ये बेहतर जानते हैं, ये नहीं जानेगा तो और कौन जानेगा। या अबू बकर सिद्दीक नहीं जानेंगे तो और कौन जानेंगे।
आप जरा देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से ही समाअत कर लीजिएगा। अल्लाहु अकबर। बहुत सारी ऐसी रिवायतें हैं अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर हजरत उमर बिन खत्ताब के ताल्लुक से यह वाकया बिल्कुल लिखा गया है। अस्सवाइकुल मुहरिका, साहिब अस्सवाइकुल मुहरिका ने लिखा है। अल्लाहु अकबर। एक बार क्या हुआ, हसन मुज्तबा इमाम हुसैन के बड़े भाई हजरत उमर बिन खत्ताब से मिलने के लिए उनकी बारगाह में गए, उनके घर पर गए, उनके मस्कन पे गए और ऐसा हाल था। हजरत हसन मुज्तबा कहते हैं मैं उमर बिन खत्ताब इस्लाम के दूसरे खलीफा से मुलाकात के लिए गया और मैंने जाकर देखा हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे जो हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर यानी उमर के बेटे अब्दुल्ला वो दरवाजे पे खड़े हुए थे और मैं गया और मैंने पूछा अब्दुल्ला ये तो बताइए आप अंदर क्यों नहीं गए हैं? तो अब्दुल्ला यानी उमर के बेटे कहते हैं मेरा बाबा जान जो है ये अपनी मसरूफियत में है और उन्होंने मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं दी है, अभी मुलाकात करना नहीं चाहते। अब ये जो है अली के बेटे फातिमा के बेटे मेरे नबी के नवासे हसन मुज्तबा ये उमर बिन खत्ताब से मिलने के लिए गए। अब मिलने के लिए गए हैं तो देखे तो उमर के बेटे बाहर खड़े हुए थे, अभी बेटे को मुलाकात का मौका नहीं दिया। हसन मुज्तबा ने पूछा, सारी बात बता दी। हसन मुज्तबा ने गुमान किया अरे जब बेटे को मिलने का मौका उमर बिन खत्ताब ने दिया नहीं तो मुझे कहां से दे पाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा ये सोच के आप वापस हो गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं अल्लाहु अकबर। हम हजरत उमर बिन खत्ताब दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन को पता चला कि हसन मुज्तबा मुलाकात करने के लिए आए और वो वापस चले गए हैं तो आपने फिर से इजाजत दी जाओ नवासे रसूल को बुला करके ले आओ और मेरी दौरे खिलाफत में मेरे घर में मेरे दरबार में बगैर किसी हिचकिचाहट के किसी रोक ठोक के हसन मुज्तबा को करीब लेकर के आओ। हसन मुज्तबा को बुलाया गया और उमर बिन खत्ताब ने अपने सर की टोपी को उतार दिया, हसन मुज्तबा के दामन में रख दिया और कहा उमर बिन खत्ताब ने हसन मुज्तबा मैं माजरत चाहता हूं, खुदा की कसम तुम्हारी बहुत ज्यादा अजमत है, मैंने तुम्हें अंदर आने की मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं सारा काम काज छोड़ देता, पहले मैं तुम्हें मिलने की इजाजत दे देता। खुदा की कसम हसन मुज्तबा से कहने लगे अल्लाह की कसम ये जो हमारे सरों पे ताज है ये खुदा के फजल से है और तुम्हारी बरकतों से है। जो हमारे सरों पे ताज है ना ये खुदा के फजल से और तुम्हारी बरकतों से। ये हजरत मुज्तबा के सामने अब जब देखा अल्लाहू अकबर, फिर मुझे बात याद आ गई क्या दर्जे की मोहब्बत थी साहबा इकराम को अहले बैत से जिसका कोई जवाब नहीं है। हजरत उमर बिन खत्ताब के ताल्लुक से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर के चचा के बेटे वो रिवायत करते हैं मदाइन जब फतेह हुआ, मदाइन उमर बिन खत्ताब के जमाने में हजरत उमर बिन खत्ताब 10 साल कुछ महीने खलीफा रहे। ये सब सुना है ना आपने तकरीरों में, मैंने बताया तीसरी महफिल में बताया। तो मदाइन जब फतेह हुआ हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते जब मदाइन फतेह हो गया तो हजरत उमर बिन खत्ताब की इजाजत से सबको माल तकसीम किया जा रहा है, यहां तक कि हजरत हसन भी खड़े हैं, हुसैन भी खड़े और उमर के बेटे अब्दुल्ला भी खड़े हैं, वो भी खड़े। और हजरत उमर बिन खत्ताब ने हसन को 1000 दिरहम दिलाए और हुसैन को भी 1000 दिरहम, नवासे रसूल दोनों को 1000 दिरहम दिला दिए और बेटे को 500 दिरहम दिलाए। तो बेटे गए बाप के बारगाह में उमर बिन खत्ताब की अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में गए, कहने लगे बाबा मैंने हुजूर का जमाना पूरा देखा है और मैं हुजूर के साथ में गज़वात में भी शरीक रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत की है इस्लाम की खातिर, लेकिन मेरे दौर में जवानी के दौर में हसन हुसैन नन्हे थे छोटे छोटे, आपने मेरी आंखों के सामने हसन और हुसैन को 1000 दिरहम दिए और मुझे 500 दिरहम दिए। हसन मुज्तबा के ताल्लुक से हुसैन के ताल्लुक से हजरत अब्दुल्ला उमर के बेटे कह रहे और बाप इस्लाम का बादशाह है, बेटे को 500 दिरहम दिलाए, हसन और हुसैन को 1000। जब बेटे ने कहा बाबा आपने मुझे 500
تو دیے, حالانکہ یہ بچپنے میں تھے, میں جوانی میں تھا, میں نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی. تو کہا بیٹا تو نے قربانیاں تو بہت دی, لیکن تم فضائل میں ان کی برابری نہیں رکھتا ہے, ان کا جو مرتبہ ہے تو برابری نہیں رکھتا ہے, ان کا جو مقام ہے تو برابری نہیں رکھتا ہے. بے شک تو نے قربانیاں دی ہے, لیکن اس کے برابر حسن و حسین کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتے. اب ذرا دیکھیے گا, مقابلہ یہ ہے حسن و حسین کے بابا, حسن و حسین کے بابا جو ہے وہ علی ہے, ماں جو ہے وہ فاطمہ ہے, اللہ کی قسم کہتے ہیں, اور ان کا نانا جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے, اور ان کا ماموں جو ہے ابراہیم بنت رسول اللہ ہے, ان کا جو چچا ہے وہ جعفر طیار ہے, اور ان کی جو پھپھو ہے وہ ام ہانی ہے, اور ان کی جو خالائیں ہیں زینب ہے, ام کلثوم ہے, رقیہ ہے, یہ ان کا مقام ہے, ان کے جیسا کوئی رشتہ نہیں رکھتا. یا بیٹا تو رکھتا ہے. حضرت عمر کے بیٹے ابو عبداللہ نے سنا پاک کی زبان سے جو ان کے برابر مقام نہیں رکھتا, تو حضرت عبداللہ خاموش ہو گئے, اور جیسے ہی خاموش ہوئے حضرت علی کو پتا چلا کہ ہمارے تعلق سے عمر نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر دی ہے اور ہمارا مقام بیان فرما دیا. تو حضرت علی نے یہ سننے کے بعد وہی شہر مدینہ میں آپ نے اعلان کر دیا, میں نے میرے آقا کو کہتے ہوئے سنا ہے, سراج اہل الجنہ, عمر جو ہے جنتیوں کا چراغ ہے, یعنی اہل جنت کا عمر چراغ ہے. اور جیسے ہی حضرت عمر نے سنا کہ علی نے میرے تعلق سے یہ خوبی بیان کی ہے, حضرت عمر بن خطاب اپنی جگہ سے اٹھے اور کچھ احباب کو ساتھ میں لیا, اور عمر بن خطاب جو ہے حضرت علی کے دروازے پر پہنچ گئے, اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض گزار ہوئے, اے علی یہ تو بتائیے آپ نے جو میرے تعلق سے بتایا ہے سراج اہل الجنہ, یعنی جنت والوں کے چراغ ہے عمر, تم نے میری خوبی بیان کی ہے, کیا خدا کی قسم یہ سچ بات ہے؟ علی کہتے ہاں میں نے مصطفیٰ کو کہتے ہوئے سنا ہے, عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ, یعنی عمر جو ہے جنت والوں کا سردار ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا علی یہ سند کے ساتھ مجھے لکھ کے دے دیں گے؟ تو حضرت علی کہتے ہاں لکھ کے دوں گا. تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا, اور حضرت علی نے لکھنا شروع کر دیا, ھذا ما ضمن علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب الرسول اللہ عن جبرائیل علی اللہ تعالی, اور پھر فرمایا ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ, یعنی حضرت علی نے لکھ دیا. علی میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں عمر کے تعلق سے یہ رسول اللہ نے مجھے بتایا, اور رسول اللہ کو جبرائیل نے بتایا, اور جبرائیل کو خدا نے بتایا, ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ, عمر جو ہے یہ جنت والوں کا چراغ ہے. یہ لکھ لیا. حضرت عمر دیکھے آخرت کی کتنی فکر ہے عمر کو. عمر نے کہا یہ لکھ دیا, علی اب یہ میرے پاس دے دو, یہ میرے پاس دے دو. اور آپ نے تمام اپنی اولاد سے کہا, وصیت کر دی, میرے بیٹوں جب میں دنیا سے رحلت فرماؤں تو میرے ساتھ میں میرے کفن میں اسی جو ہے یہ جو سند دی ہے نا علی نے, جو حضور نے میرے تعلق سے فرمایا, میرے کفن میں رکھ دینا, میرے کفن میں رکھ دینا. عمر جانتے تھے جب مصطفیٰ نے مجھے جنتیوں کا چراغ بتایا ہے تو اسی کی برکت سے مجھے نجات ملنے والی ہے. یہ ہے اہل بیت اطہار کی شان. شفا شریف کی حدیث پڑھوں, معرفت آل محمد براءۃ من النار, جو اہل بیت کو پہچان لے گا, جان لے گا, سمجھ لے گا, اس کے مطابق زندگی گزارے گا, براءۃ من النار, وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا. حب آل محمد جواز علی الصراط, اور جو محمد الرسول اللہ کی اہل بیت سے گھر والوں سے محبت کرے گا وہ پل صراط کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. بڑی لمبی طویل حدیث ہے, آخری جملہ سن لیں, بہت خوشخبریاں ہیں. شفا شریف کی حدیث پاک ہے, وَهُوَ مَبْغُودٌ لِأَهْلِ بَيْتِ آلِ محمد, اور جو حضور کے گھر والوں سے بغض رکھے گا, عداوت رکھے گا, دخل النار, وہ جہنم میں چلا جائے گا. اس طریقے کی بے پناہ احادیث کریمہ سے اور قرآن کی آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے
اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا بڑا درجہ ہے، یہ عین ایمان ہے اہل بیت سے، حضور کے گھر والوں سے محبت کرنا۔ اور محبت کا تقاضا تبھی پورا ہوتا ہے جب اہل بیت کے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اب یہ تقریریں بیانات سننے بڑی محنت کی جا رہی ہے، ہم بھی کر کے لا رہے ہیں، قرآن پڑھ کے لا رہے ہیں، حدیثیں پڑھ کر لا رہے ہیں، کتابیں چھان بین کے لا رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں، آپ بھی بڑا وقت نکال کے آ رہے ہیں جامع مسجد میں، اور یہ تمام جو فضائل و مناقب اور قرآن کی آیت کریمہ سے احادیث کریمہ سے سماعت کر رہے ہیں۔ یہ محبت کا سبق تو دیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا عمل کا بھی سبق ساتھ میں رکھو۔ اگر عمل نہیں ہوا اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر تو یہ محبت جھوٹی ہے میرے دوست، یہ محبت سچی نہیں ہے، جھوٹی ثابت ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں نمازوں کی پابندی کرو، نہ بیت اللہ میں نہ دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ جیسے امام حسین نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے کہ نماز جب موت بھی سامنے ہو تو چھوڑی نہیں جاتی، پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ تو لہذا نمازوں کی پابندی کرو، یہ اہل بیت کی محبت ہے، نمازوں کی پابندی کرو۔ ابھی ایسا محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 10 محفل، تو ایسا لگ رہا ہے رمضان کا مہینہ آ گیا، عشاء نماز پڑھنے اور جا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے تراویح کی نماز چھوڑ جا رہی ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسے ہی 12 مہینے تم پڑھتے رہے تو ہمارے لیے ہر مہینہ رمضان محسوس ہونے لگے گا۔ ارے تمہارے لیے محرم بھی تھوڑی ہے یار، سفر بھی ہے، سب ہے، سب مہینے تمہارے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے رمضان کی تراویح چھٹ رہی ہو اور آپ نورانی مجلسوں، نورانی مہتاب اور آفتاب کی طرح دکھتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیشہ ایسی نمازوں کی پابندی کرو، انشاءاللہ تعالی ان 10 دن کی برکت سے اللہ تعالی تمہاری زندگیوں میں خوشحالیاں کو پیدا فرما دے گا۔ یہ پریکٹیکل جو نماز کا ہے اس کو قائم رکھو، یہی سچی اہل بیت کی محبت ہونے کی دلیل ہے۔ نمازوں کو قائم رکھو، ہماری اسلامی بہنیں بھی نمازوں کو قائم رکھیں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں اور برائیوں سے بچتے چلے جائیں۔ دنیا میں برائیاں بھی نظر آتی ہیں۔ کل جمعے کا دن ہے، جمعہ آپ جو ہے جلدی آ کر کے سماعت کیا کرو، ہفتے میں ایک دن تو جمعہ ملتا ہے، اور اس میں بھی خطبے پہ جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر مؤذن صاحب پڑھتے تب آتے ہیں۔ ابھی جو 1.25 گھنٹے کا جو خطبہ ہے امام صاحب جو تقریر کر رہے ہیں اس میں تو تمہارے لیے جو ہدایت کا سامان ہے اور اسی کو چھوڑ دے رہے ہو، اسی کو چھوڑتے ہو۔ تو لہذا 1 بجے سے پہلے اذان جمعہ ہونے کے وقت ہی مسجد میں آ کے بیٹھا کرو، وہ بھی آگے، پیچھے کیا کرتے ہو بھائی؟ تو لہذا ادھر ادھر مت بیٹھا کریں، جمعے کی اذان کے وقت ہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جو پیدل گھر سے آتا ہے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور وضو کر کے گھر سے آیا کرو، گھر سے وضو کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یار یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، آپ ہی تو جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ تمہارے لیے تم جمعے کے لیے، امام تمہارے لیے تم امام صاحب کے لیے، دین تمہارے لیے تم دین کے لیے، سب تو تمہارے لیے، تو پیچھے کہاں بھاگتے ہو؟ موت سب کو آنی ہے، آگے بیٹھو یا پیچھے بیٹھو؟ تو لہذا جمعے کے دن آگے آنے کی کوشش کیا کرو۔ جو پورے ہفتے نہیں آتے وہ اندر بیٹھتے، اور جو تم 7 دن نماز پڑھتے ہو تم پیچھے بیٹھتے ہو۔ مجھے تو مسئلہ ہی سمجھ نہیں آ رہا تمہارے مسجد سے کیسی محبت ہے۔ جو ہفتے میں آتے ہیں ایک دن جمعے کے دن وہ اندر کی مسجد کھل کر کے بیٹھتے ہیں، اور جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں وہ پیچھے آ کے بیٹھتے ہیں، کچھ وضو خانے پہ، کچھ اوپر اور کچھ باہر۔ ارے یار کیسی محبت ہے تمہاری، سچی محبت کرو میرے دوستو، آگے آ کے بیٹھے کرو۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے جمعے کے دن آگے آ کے بیٹھیں گے، نمازوں کی پابندیاں کریں گے، اہل بیت سے محبت کریں گے، انشاءاللہ تعالی رمضان کی طرح ہر مہینہ رمضان جیسا محسوس کر کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل کو جو تقریر ہوگی وہ امام حسین کی پیدائش اور بچپنے کے تعلق سے ہوگی۔
مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، کربلا کی زمین اور امام حسین، کربلا کی زمین اور امام حسین، اس شہید محبت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیرے قسمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، لک الحمد یا اللہ، صلاۃ بیٹھ